تکبر ایسے بے لگام گورے کی سنواڑی ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ سالوں کا تعلق ہو یا غضب کا عشق ہو یا پھر بلا کی محبت، جن لوگوں کے لیے آپ بیکار ہو جائیں وہ لا تعلقی ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ اندھے کو جب نظر آنے لگ جائے تو وہ سب سے پہلے اس چھڑی کو پھینکتا ہے جو اس کا سہارا ہوتی ہے۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہی اس دکھ دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دکھ کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اسے کبھی زندگی میں آزمانا مت، کیونکہ اگر وہ گناہ گار نکلا تو دل تمہارا ہی ٹوٹے گا۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے مگر اللہ نہیں بھولتا آپ کی نیت اور لوگوں کی زیادتی۔ دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ نگیرہ اور دوسرا منافق۔ سنا ہے محشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کر دے۔ ہم لوگ محلے کی مسجد میں جاتے نہیں اور مدینے میں مرنے کی دعائیں مانگتے ہیں۔ عروج وقت اور اوقات میں رہیں، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ ہر کامیاب انسان کے پیچھے نفرت کرنے والوں کی ایک لمبی قطار لگی ہوتی ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ہر رشتہ اہم ہوتا ہے، بس یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کون کتنی دیر تک ساتھ نبھاتا ہے۔ جو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرے وہ محبت نہیں، مطلبی تعلق ہوتا ہے۔ جو تمہارے لیے وقت نہ نکالے وہ تمہیں اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیتا۔ محبت کا دوسرا نام صبر ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ محبت نہیں کر سکتا۔ رشتے نازک ہوتے ہیں، انہیں الفاظ سے نہیں احساسات سے سنوارا جاتا ہے۔ جو رشتے خلوص پر بنتے ہیں انہیں وقت اور فاصلے کمزور نہیں کر سکتے۔ اگر رشتے کو عزت دو گے تو وہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ محبت میں سب سے خوبصورت چیز اعتماد ہے، جس کے بغیر ہر رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر مرد کو عورت سے خوشبو نہیں آتی پھر وہ زندگی میں حسین مہک سے ابھی تک ناواقف ہے، کیونکہ من چاہی عورت کی خوشبو مرد دور سے محسوس کر لیتا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو، چاہو تو سونے میں گزار دو۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دیتے ہیں۔ بابا جی فرماتے ہیں، میں نے دو انسان ہمیشہ پریشان دیکھے ہیں، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ اصل مرد عورت کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلنے دیتا، کیونکہ وہ یہ بات جانتا ہے کہ عورت نازک ہے۔ جو مرد عورت کی صحیح معنوں میں قدر کرنا جانتا ہے وہ اس کی آنکھ سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنی توہین سمجھتا ہے۔ حسین سے حسین عورت بھی اگر زبان دراز ہو تو مرد ایسی عورت سے دور بھاگتا ہے۔ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں، اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی، ہر محبت کی، اور فرماتا ہے
بتا کون ہے تیرا میرے سوا؟ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کر دینے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جتا دیتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی، مگر آپ کا دل بدل دیتی ہیں اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتے ہیں۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں ہی خوشی دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتا ہے، منزلیں کبھی بھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی۔ راستوں پر چلنے سے راستے نکل آتے ہیں۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے کے نوجوان چمچا گیری کی راہ پر چل پڑیں وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے وہ اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرو، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، یہ نسلوں کا سودا ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا۔ سنو، اللہ تمہیں زندگی کی ہر وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل میں ہو۔ پچھتاوے چہروں سے عیاں ہوتے ہیں، لیکن معذرت کرنے کا حوصلہ صرف ظرف والوں کو عطا ہوتا ہے۔ کم ظرف لوگ اپنی غلطی مان بھی لے تو ان کی آکر انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھدار خاتون کی نشانی ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ خوبصورت لہجے میں بات کریں ورنہ خاموش رہیں کر اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھیں۔ جو عورت ناخن چباتی ہے تو سمجھ جائیں ایسی عورت فرما بردار ہوتی ہے۔ جو عورت ہر وقت سجی رہتی ہے ایسی عورت گھر کے کاموں سے دور رہتی ہے اور ساتھ میں فضول خرچ بھی ہوتی ہے۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو دے تو سمجھ جائیں ایسی عورت تکلیفوں سے بچی رہتی ہے اور مشکل حالات میں صبر کرتی ہے۔ اے اللہ، جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے اس میں مجھے مبتلا نہ کر، اور جو چیز میرے مقدر میں ہے اسے میرے لیے بہتر اور آسان فرما۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے کہ آپ کی جگہ نہیں وہاں سے خاموشی سے خود کو الگ کر لو۔ اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے 3 بہترین استاد: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل اور ناکامیابی۔ اگر مرد کی محبت کا اندازہ کبھی لگانا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ مرد آپ پر کتنی سختی کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر اس کا مرد سختی کرتا ہے، کیونکہ مرد ہمیشہ اپنا حق اسی پر جتاتا ہے جس کو اپنے دل و جان سے چاہتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ اسی کھونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے جو چلا گیا کتنا قیمتی تھا۔ مرد کی محبت کا یقین تبھی کرنا جب وہ تم سے نکاح کرنے پر راضی ہو جائے اور تمہارے گھر فوراً رشتہ بھیج دے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری بات سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیٹیوں کو والدین کی ضرورت شادی سے پہلے اتنی نہیں پڑتی جتنی شادی کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ جب کوئی اچانک بدل جائے تو 2 باتوں پر عمل کریں۔ وہ شخص آپ کو دن رات یاد کرے گا۔ کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں کرنا، اسے اگنور کرنا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو،
یہ زندگی کے درخت پر کلاڑی کے وار ہے۔